I'm going. جو رکیں تو کوہ گراں تھے ہم، جو چلے تو جاں سے گزر گئے، راہ یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا۔ انڈیا کے اس دھماکے سے خطے میں طاقت کا توازن انڈیا کی طرف ہو گیا تھا، اور ہم پاکستانیوں کے لیے اس کا جلد از جلد جواب دینا بے حد ضروری ہو گیا تھا، اور اس کا مناسب جواب صرف ایک ہی ہو سکتا تھا، ہمارا اپنا ایٹم بم۔ مگر اس وقت نیوکلیئر بام بنانے کی اس دوڑ میں ہم انڈیا سے کافی پیچھے تھے۔ اس کا اندازہ لگانے کے لیے پہلے آپ کو یہ بتاتا جاؤں کہ اگر دنیا میں کسی بھی ملک نے خود کو ایٹمی طاقت منوانا ہو تو اس ملک کے پاس 3 چیزیں ہونا یا 3 ٹیکنالوجیز ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1، جوہری بام میں استعمال ہونے والی دھات۔ نیوکلیئر بام کے لیے دنیا میں 2 دھاتیں استعمال کی جا سکتی ہیں، جن کا نام یورینیم اور پلوٹونیم ہے۔ یہ دھاتیں حاصل کرنا تو آسان ہے، لیکن ان کو بام میں استعمال کے قابل بنانے کی ٹیکنالوجی اس زمانے میں صرف 5 ممالک کے ہی پاس تھی۔ خیر، اگر کوئی ملک یہ دھات حاصل کر کے نیوکلیئر بام میں استعمال کرنے کے قابل بنا بھی لے تو دوسری اہم ٹیکنالوجی بام کا ڈیزائن ہے، یعنی وہ ٹیکنالوجی کہ کس طرح ایک ایسا آلہ بنایا جائے جس میں یورینیم یا پلوٹونیم دھات رکھ کے پھاڑی جا سکے۔ اور اگر کوئی ملک بام کا ڈیزائن بنانا بھی سیکھ لے تو پھر تیسرا اور آخری مرحلہ ہے ڈیلیوری سسٹم، یعنی اس ملک کے پاس ایسے میزائل یا جہاز ہوں جو یہ بام اٹھا کر اپنے ہدف پر گرا سکے۔ جب تک کسی بھی ملک کے پاس یہ تینوں ٹیکنالوجیز نہیں ہوں تب تک وہ خود کو ایک خود مختار جوہری طاقت نہیں کہلا سکتا۔ 1974 میں ہمارے پاس ان تینوں ٹیکنالوجیز میں سے کوئی ایک بھی نہیں تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ ہم انڈیا کے دھماکے سے پہلے نیوکلیئر ٹیکنالوجی پر کام نہیں کر رہے تھے، کام تو کر رہے تھے مگر بہت آہستہ۔ خیر، انڈیا کے دھماکوں کے فوراً بعد بھٹو صاحب نے واشگاف الفاظ میں قوم کو یقین دلایا کہ ہم کبھی انڈیا کے ایٹم بم سے بلیک میل نہیں ہوں گے۔ Were we to become fearful or alarmed over India's nuclear demonstration, it would indicate that we have already succumbed to the threat. This would be disastrous for our national determination to maintain the fullness of our independence. Let me make it clear that we are determined not to be intimidated by this threat. I give a solemn pledge to all my countrymen that we will never let Pakistan be a victim of nuclear blackmail. This means not only that we will never surrender our rights or claims because of India's nuclear status, but also that we will not be deflected from our policies by this fateful development. In concrete terms, we will not compromise the right of self-determination of the people of Jammu and Kashmir, nor will we accept Indian hegemony or domination over the subcontinent. وہ الگ بات ہے کہ بھٹو کا یہ اعلان عالمی اخبارات نے کسی اور ہی انداز میں شائع کیا۔ خیر، ایٹمی طاقت بننے کے لیے ہمارے پاس 2 رستے تھے۔ پہلا رستہ یہ تھا کہ جن ممالک کے پاس نیوکلیئر بام ہے ان سے یا تو بام خرید لیا جائے یا بام کے پارٹس خرید کر خود اپنا بام بنا لیا جائے، مگر یہ کہنا آسان اور کرنا بہت مشکل تھا۔ وہ اس لیے کہ اس وقت دنیا کی 4 جوہری طاقتوں نے 1968 میں ایک معاہدے پر سائن کیا تھا۔ اس معاہدے کے مطابق یہ ممالک کسی اور ملک کو نہ ہی بام
نہ ہی جوہری ٹیکنالوجی اور نہ ہی بوم کے پارٹس بیچ سکتے تھے۔ یہ 4 ممالک تھے: امریکہ، برطانیہ، فرانس اور رشیا، اور اس معاہدے کا نام تھا نیوکلیئر نان پولیفریشن ٹریٹی یعنی NPT۔ ویسے تو یہ ممالک ہمیں یہ ٹیکنالوجی چھپ کر بھی دے سکتے تھے، لیکن انڈیا کے ٹیسٹ کے بعد اقوام متحدہ ہائی الرٹ پر چلا گیا۔ اس کو ڈر تھا کہ اب پاکستانی بھی یہ بام خریدنے یا بنانے کی کوشش کریں گے۔ اقوام متحدہ کا ادارہ انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی یعنی IAEA اپنے ویانا کے ہیڈ کوارٹر سے ہماری تمام سرگرمیوں پر کڑی نظر رکھے ہوئے تھا۔ مگر بام بنانے کا ایک دوسرا طریقہ بھی تھا۔ دوسرا طریقہ یہ تھا کہ ہم خود اپنا بام بنانا شروع کریں، لیکن اس وقت یہ بھی ناممکن تھا۔ وہ اس لیے کہ نیوکلیئر طاقت بننے میں درکار تینوں ٹیکنالوجیز میں سے ایک بھی ہمارے پاس نہیں تھی۔ اسی وجہ سے ہمارے اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے سب سے پہلے انڈیا کے نیوکلیئر اٹیک کے خطرے کا سفارتی حل نکالا۔ ان کے کہنے پر پاکستان کے واشنگٹن میں تعینات ایمبیسڈر صاحبزادہ یعقوب خان نے امریکی انتظامیہ سے کہا کہ امریکہ انڈیا کی طرف سے پاکستان پر ایٹمی حملہ نہ ہونے کی گارنٹی دے۔ ہم نے 1960 کی دہائی میں رشیا سے بچنے کے لیے امریکہ کے ساتھ بہت سارے فوجی معاہدے کیے تھے، لیکن ان معاہدوں کے باوجود اس بار بھٹو کو امریکہ سے مدد کی یا گارنٹی کی زیادہ امید نہیں تھی۔ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ 1970 کی دہائی میں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات تناؤ کا شکار تھے۔ اس تناؤ کی بہت ساری وجوہات تھیں، مگر سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ امریکہ کو شک تھا کہ پاکستان چھپ کر چائنا کے ساتھ فوجی معاہدے کر رہا ہے۔ بھٹو کی سربراہی میں پاکستان چائنا کے ساتھ روابط بڑھاتا جا رہا تھا اور بھٹو کی یہ پالیسی عوام میں بے حد مقبول تھی۔ خیر، ہوا وہی جس کا بھٹو کو شک تھا۔ امریکہ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ ہنری کیسنجر نے پاکستان کو کسی بھی قسم کی گارنٹی دینے سے صاف انکار کر دیا۔ امریکی انتظامیہ نے بہانہ یہ بنایا کہ اگر ابھی پاکستان کو یہ سہولت دے دی تو پوری دنیا میں امریکہ کے باقی اتحادی ممالک کو بھی یہ سہولت دینی پڑے گی۔ ہنری کیسنجر نے صاحبزادہ یعقوب خان کو اپنے جواب میں یہ بھی کہا کہ انڈیا کا جوہری ہتھیار اب ایک کڑوا سچ ہے جس کے ساتھ پاکستان کو زندہ رہنا ہوگا، مگر بھٹو صاحب کو یہ منظور نہیں تھا۔ But we are resolved, sir,
to fight for our honor, to fight for Pakistan, because we are the victims of aggression. Aggression has been committed against the soil of Pakistan, and irrespective of our size, irrespective of our resources, we have the resolve, we have the will to fight, because ours is a just cause, ours is a righteous cause. We are wedded to principles. We are wedded to... उम्मीद है आज की किस्त देखकर पाकिस्तान की ये तारीख आपके जहन में भी ताज़ा हो गई होगी। अगर मेरी तरह आपको भी लगता है कि पूरी दुनिया के खिलाफ हम पाकिस्तानियों की इस जंग और फतह की कहानी पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को पता होनी चाहिए, तो फिर कहाँ और किसके साथ ये वीडियो शेयर की जाए, या आप मेरे से ज़्यादा बेहतर जानते हैं।